الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہم نے گفتگو کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی خوبصورت ناموں پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور وہ بھی ایمان کیسا؟ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کی تخلیق میں، اس پوری کائنات میں تدبیر کرتے ہوئے، اس پوری کائنات کا نظام سنبھالنے میں اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور جس طرح عبادت کے معاملے میں بھی تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، معبود برحق ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کوئی عبادت کے لائق نہیں، بالکل اسی طرح اسماء اور صفات کے تعلق سے بھی ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے نام ہیں، جتنی صفات ہیں، تمام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، کسی بھی ایک صفت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، یہ ہمارا ایمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی برابر نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس علم کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابر نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس صفت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی سن نہیں سکتا، کوئی اللہ کے برابر نہیں۔ تو یہ ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہر صفت میں تنہا اور اکیلا ہے، جیسے کہ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اور جیسے کہ اللہ نے کہا ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اور صفات پر ایمان رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ قرآن و حدیث میں جیسے وہ آئے ہیں اسے ویسے ہی مان لو، اس کا انکار مت کرو، ان الفاظ کے معنی کو، مطلب کو چینج نہ کرو، اس پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مخلوق کے ساتھ نہ جوڑو، اور جو بات بتائی گئی ہے صرف اس پر ایمان رکھ لو، اس سے زیادہ مت سوچو۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو وہ کیسے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان میں اتر کر آتا ہے، دنیاوی آسمان میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اتر کر آتا ہوگا، اس طرح سوچنا جائز نہیں۔ جتنی بات بتائی گئی قرآن و حدیث میں اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس کا انکار کیے بغیر، میننگ چینج کیے بغیر، کسی مخلوق کے ساتھ اللہ کو جوڑے بغیر۔ اور وہیں آپ زیادہ قرآن و حدیث میں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اس سے بھی زیادہ سوچنے کی کوشش نہ کریں۔ سوچنے سے جواب تو نہیں ملے گا کیونکہ اللہ نے نہیں بتایا، تو اس لیے سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس طرح غور و فکر کرنے سے کئی قسم کی گمراہیوں کا راستہ کھل جائے گا۔ اب جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو کیسے ہوں گے اس طرح سوچتے ہیں تو وہیں جا کے پھنستے ہیں۔ سوچنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بعض لوگ اس نتیجے پر، اس رزلٹ پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور وہ ہاتھ ہماری طرح ہوں گے تو ہم اور اللہ برابر ہو جائیں گے، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا، تو آدم کے لیے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے شیطان سے، ابلیس سے سوال کرتے ہوئے یہ لفظ صاف صاف استعمال کیا ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، اب ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، پھر وہ کہیں گے کہ یہاں پر ہاتھ سے مراد طاقت ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی طاقت سے پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اس طرح ہاتھ اس لفظ کو چینج کرتے ہوئے طاقت اور قدرت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کئی حدیثوں میں اللہ کے رسول کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اب وہاں پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ اس صفت کو مانتے نہیں، وہ ترجمہ کریں گے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ تو ہاتھ اس طرح کہنے کے بجائے قبضہ قدرت،
کیا اللہ کے رسول نے اس طرح مانا مطلب چینج کرنا سکھایا ہے ہم کو؟ کہ کسی صحابی نے اس طرح کی تشریح کی کہ ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں ہے، دیکھو ہاتھ کا مطلب قدرت ہے، طاقت ہے، کیا کسی صحابی نے کہا؟ تو یہ صحابہ کرام کا راستہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اور صحابہ کے راستے پر چلتے ہوئے تمام صفات کو، صفات جیسے بیان ہوئے ہیں قرآن و حدیث کے اندر ویسے ہی مان لیں، اس کے میننگ کو چینج نہ کریں، اس کا انکار نہ کریں، اور اس کے بارے میں کیسے ہوگا یہ نہ سوچیں۔ اب رہی بات وہ صفات جو قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہیں قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دانت ہیں، نہیں، کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر ہے، اس کا حدیث ذکر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اس کا بھی حدیث ذکر میں ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا ہر انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تو پتہ چلا کہ انگلیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ ہے، آنکھیں ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناک ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دانت ہیں کیا؟ اس کا تذکرہ کہیں بھی قرآن و حدیث میں ہم کو نہیں ملتا۔ اب کوئی یہ پوچھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دانت ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان نہیں ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں نہیں کہا اس لیے ہم کو نہیں پتا، ہم کو نہیں معلوم۔ تو یہ ہمارا جواب ہونا چاہیے ان صفات کے بارے میں جن کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ملتا۔ اور یہاں پر ایک بات میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عام طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورت سے بالکل پاک ہے، اس طرح کی بات آپ نے سنی ہوگی، دوسرے مذہب کے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے، اللہ کی کوئی شکل نہیں، کوئی صورت نہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں کہا رأیت ربی فی احسن صورت، خواب میں اللہ کے رسول نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے، ڈائریکٹ نہیں دیکھا، خواب میں اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا تو کہا کہ میں نے اپنے پروردگار کو خوبصورت شکل میں دیکھا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، سورہ رحمان کے اندر اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے۔ لیکن کئی چیزوں سے جڑی ہوئی شکل و صورت اس طرح سوچنا ہی غلط ہے۔ ہاں، اللہ نے کہا کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پیر ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے پروردگار کی خوبصورت شکل ہے، صورت ہے، تو ہم ویسے ہی مان لیں گے، اس کے بارے میں زیادہ سوچنا غلط ہے۔ زیادہ ہم سوچیں گے تبھی جا کر گمراہی کے راستے کھلیں گے۔ تو یہ کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے، نہیں، یہ بات قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اب آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات کا تذکرہ نہیں ملتا، اس کی ایک اور مثال بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا یہ قرآن میں بیان کیا ہوا مسئلہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے یہ کہنا درست نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں بھی قرآن و حدیث میں عرش پر بیٹھنے کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اب اللہ بیٹھا ہے یا کیسا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھا ہے یہ لفظ استعمال نہ کریں۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوپر اللہ بیٹھا ہے، عرش پر اللہ بیٹھا ہے، یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا، اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ ہمیں نہیں پتا اللہ بیٹھا ہے یا کیسا ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن چونکہ وہ لفظ قرآن و حدیث میں نہیں آیا اس لیے ہمیں نہیں پتا، اس لفظ کو چھوڑ دینا چاہیے، استعمال نہیں کرنا چاہیے اللہ کے لیے۔ اللہ نے جیسے کہا کہ عرش پر مستوی ہے وہی لفظ ہم استعمال کر لیں۔ اب آج کے درس میں ہم اسماء اور صفات کے تعلق سے چند نکات دیکھیں گے، چند پوائنٹس،
اس میں پہلا نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اسماء حسنہ خوبصورت نام 99 سے بھی زیادہ ہیں۔ اکثر یہ بات مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 90 پر 9، 99 نیمز، اللہ کے 99 نام ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ 99 سے بھی زیادہ ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے ہم آگے بتائیں گے، اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ 99 کا لفظ آخر آیا کہاں سے، یہ مشہور کیوں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 90 پر 9، 99 نام ہیں۔ صحیح بخاری اور کئی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان ناموں کی حفاظت کرے گا، ان ناموں کو یاد کرے گا، سمجھے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا، اس کے لیے جنت کی خوشخبری اللہ کے رسول نے دی۔ 99 ناموں کو آپ نے پڑھ لیا، ان ناموں کے مطلب کو سمجھ لیا اور اس مطلب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا۔ مثال کے طور پر اللہ کا ایک نام ہے السمیع، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، آپ نے اس نام کو یاد کر لیا۔ سمیع کا مطلب ہی سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، میری ہر بات اللہ سن رہا ہے، دل کی دھڑکن، دل کے اندر میں کیا کہتا ہوں وہ بھی اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ اب مطلب کو بھی سمجھ لیا، اب اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ جھوٹ کہنے والے ہیں تو فوراً سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ السمیع ہے، اللہ سن رہا ہے، میں جھوٹ کہوں گا اللہ سنے گا، کل قیامت کے دن پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ غیبت کرنے والے ہیں، کسی کی برائی بیان کرنے والے ہیں، فوراً سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ سمیع ہے۔ تو اس طرح اللہ کے اس نام کے مطابق اپنی زندگی کو بدلانا، ڈھالنا، جو کوئی یہ کام کر لے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے یہ نمبر بالکل مشہور ہے، 99 نام۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے بس اتنے ہی نام ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بھی نام ہیں، لیکن ان میں سے کوئی شخص 99 نام قرآن و حدیث سے تلاش کر لے گا، انہیں یاد کر لے گا، سمجھ لے گا، عمل کر لے گا اس کے مطابق، یہ اس کے لیے کامیابی کے لیے کافی ہے۔ جس طرح قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں، اگر کوئی کہے کہ 50 صورتیں کوئی یاد کر لیتے ان کے لیے فلاں فلاں انعام ہے، جو کوئی 50 صورتیں یاد کر کے سنا دے ان کے لیے 10,000 کا انعام ہے۔ صورتیں 114 ہیں، زیادہ ہیں 50 سے، لیکن وہ انعام حاصل کرنے کے لیے جس طرح 50 صورتوں کو یاد کر لینا کافی ہوگا، اس مقابلے میں ایک کمپٹیشن میں بالکل سمجھیے کہ اسی طرح اللہ کے 99 سے بھی زیادہ نام ہیں، لیکن 99 نام بھی اگر آپ قرآن و حدیث سے تلاش کر لیں گے، انہیں پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے تو جنت آپ کے لیے گارنٹی ہے۔ اب چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ 99 نام سے بھی زیادہ ہیں اللہ کے نام۔ اس کی کیا دلیل؟ پہلی دلیل تو یہ کہ پریکٹیکلی ہم قرآن سے اور احادیث صحیحہ سے، ثابت حدیثوں سے ہم اللہ کے نام گننا شروع کریں گے، جمع کرنا شروع کریں گے تو خود وہی نام جو ہے 99 سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن سے ہم نے نکالے اللہ کے نام اسماء حسنہ، صحیح احادیث سے ہم نے اللہ کے نام نکالے تو خود یہی نام جو ہے 100 سے زیادہ ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر انشاءاللہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے 99 نام قرآن و حدیث سے نکالے ہیں، انشاءاللہ میں وہ آپ کو بتاؤں گا، وہ شیئر کروں گا۔ ان ناموں میں 99 ناموں میں سے جو کہ محمد بن صالح العثیمین نے قرآن سے اور صحیح احادیث سے نکالے ہیں، ضعیف حدیثوں سے نہیں، ثابت شدہ دلائل سے نکالے ہیں وہ 99 نام، جبکہ ان 99 ناموں میں بعض نام نہیں ہیں، بعض نام شیخ صالح العثیمین نے ذکر نہیں کیے، تو پتہ چلا کہ وہ 99 نام اور صحیح احادیث میں ملنے والے اور دیگر نام ان کو جوڑ لیں گے تو یہی جو ہے 99 سے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث کے اندر 99 سے بھی زیادہ نام موجود ہیں، تقریباً وہ 115، 116، 117 تک اس کی گنتی پہنچ جائے گی۔ اور اسی طرح دوسری دلیل کیا ہے، واضح دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تیرے جو نام ہیں اسماء حسنہ ہیں
ان کے وسیلے سے میں تیرے پاس دعا کرتا ہوں۔ وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیے، وہ نام جو تو نے اپنے بندوں کو سکھائے بتائے، اور وہ نام جو نہ تو نے کتاب میں نازل کیے ہیں نہ ہی تو نے اپنے کسی بندے کو بتلائے ہیں، بلکہ اپنے علم غیب میں اس کو پوشیدہ چھپا کے رکھا ہے، ایسے اسماء حسنہ کے ذریعے بھی میں تیرے سے دعا مانگتا ہوں۔ تو یہ لفظ اللہ کے رسول نے جو کہا کہ وہ نام جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، علم غیب میں اسے چھپا کر رکھا ہے، ان ناموں کے ذریعے بھی دعا کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہ ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں جو آج تک اللہ نے کسی آسمانی کتاب میں نازل نہیں کیے، آج تک اللہ نے کسی اپنے برگزیدہ بندے کو، کسی نبی، کسی رسول کو نہیں بتلائے۔ تو پتہ چلا کہ 99 سے بھی زیادہ نام موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 سے بھی زیادہ نام موجود ہیں، یہ پہلی چیز ذہن میں رکھ لیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ جو عام طور پر مصحف کے پیچھے یا سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام کے طور پر نام چھاپے جاتے ہیں، 99 نام بتلائے جاتے ہیں، ان میں سے بعض نام جو ہے صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ وہ نام اللہ کے رسول نے نہیں بتلائے، نہ ہی کسی صحابی نے بتلائے، بلکہ اس حدیث کی روایت کرنے والے، ترمذی کی روایت میں یہ 99 ناموں کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے، جنت کی خوشخبری سنانے والی حدیث، اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے کسی راوی نے، حدیث بیان کرنے والے کسی راوی نے یہ بتلایا کہ میری نظر میں، میری نگاہ میں یہ 99 نام یہ ہیں۔ تو اس طرح اس راوی نے بتلائے، وہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے نام نہیں، نہ ہی کسی صحابی کے بتائے ہوئے نام۔ تو وہ 99 نام، ہاں اکثر نام سمجھیے کہ تقریباً 75-80 تقریباً 80 نام اس میں صحیح ہو سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن چند نام جو عام طور پر مصحف کے سامنے چھاپے جاتے ہیں، اس میں سے چند نام ایسے ہیں جو صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں۔ تو ذہن میں بات رکھ لیجئے کہ مصحف کے سامنے جو نام عام طور پر درج کیے جاتے ہیں، اس میں سے بعض نام صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول نے نہیں بتلائے، نہ کسی صحابی نے، بلکہ کسی راوی نے حدیث روایت کرتے ہوئے اپنی طرف سے وہ نام بیان کیے تھے۔ تو اس کو حدیث نہ سمجھیں۔ انشاءاللہ قرآن سے اور صحیح احادیث سے محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے 99 نام جمع کیے ہیں، وہ نام انشاءاللہ آپ کو بتلائے جائیں گے، وہ شیئر کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ان ناموں کو آپ پڑھیجئے، ان ناموں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اور اسی طرح تیسری بات ہے، تیسرا پوائنٹ ہے اس تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں اسماء حسنہ، ہر نام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت بھی خود بخود ثابت ہو جاتی ہے۔ جتنے نام آپ کو قرآن و حدیث سے ملیں گے، ہر نام میں جو مطلب ہوگا، جو صفت ہوگی، وہ صفت اللہ کے لیے خود بخود ثابت ہو جائے گی کہ اللہ کے اندر وہ صفت موجود ہے۔ جیسے کہ اللہ کا ایک نام ہے السمیع، یعنی سننے والا، تو اس نام سے خود بخود یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے پاس سننے کی صفت ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے البصیر، دیکھنے والا، تو اس نام سے خود بخود یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دیکھنے کی صفت بھی موجود ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے رحمان، ایک نام ہے رحیم، اس کا مطلب کیا؟ رحم کرنے والا، مہربان۔ تو اس سے خود بخود یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے پاس رحمت، رحم کرنے کی صفت ہے۔ تو ہر نام میں ایک صفت رہے گی، لیکن ہر صفت سے اللہ کا نام استعمال کرنا درست نہیں، بلکہ نام کی شکل میں قرآن و حدیث میں جو بھی ہم کو ملے گا، ہم اسے اسماء حسنہ میں داخل کر لیں گے، لیکن صفت کے طور پر جو لفظ آئے گا اسے فوراً نام نہیں بنا لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ غصہ ہوتا ہے، غصہ ہونے کی صفت اللہ کے پاس ہے، لیکن کہیں بھی قرآن و حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا کہ غصہ ہونے والا، اے غصہ ہونے والے، اس طرح اللہ کے لیے کوئی نام نہیں آیا ہے۔ اللہ ہنستا ہے، ہنسنے کی صفت اللہ کے پاس ہے، لیکن قرآن و حدیث میں نام کے طور پر کہیں وہ لفظ نہیں آیا کہ ہنسنے والا۔ تو غصہ ہونے والا، ہنسنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات نیچے اترتا ہے، اس سے کہیں بھی قرآن و حدیث میں یہ نام نہیں آیا کہ اترنے والا۔ تو اس طرح کے نام استعمال نہیں کرنی چاہیے، ہر صفت سے نام بنا لینا یہ درست نہیں۔ تو اس قاعدے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے بھی اللہ کی صفات زیادہ ہیں، قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو ہر نام میں اللہ کی صفت رہے گی، لیکن اللہ کے ہر صفت سے نام بنا لینا
یہ درست نہیں ہے۔ یہ تیسری بات ہوئی۔ چوتھی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عبد، لفظ عبد جوڑ کر، یعنی بندہ، یہ لفظ جوڑ کر ہم اپنے بچوں کو نام رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے کسی بھی نام کے ساتھ عبد جوڑ لیجئے اور نام رکھیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے نام بہت محبوب ہیں، پسند ہیں، جیسے کہ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد الحی، عبد الجبار، عبد المہیمن، عبد القدوس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی نام کے ساتھ لفظ عبد جوڑ کر ہم نام رکھ سکتے ہیں، لیکن صفت کے ساتھ عبد جوڑ کر نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ عبد الرحمن کہنا صحیح ہے، لیکن عبد الرحمہ، رحمت کا بندہ، اردو میں کہوں گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں، رحمان کا بندہ، رحم کرنے والے کا بندہ، یہ صحیح ہے، لیکن رحمت کا بندہ یہ غلط ہے۔ اردو میں ہم سمجھ سکتے ہیں، اسی طرح سننے والے کا بندہ یہ صحیح ہے، سننے کا بندہ، دیکھنے والے کا بندہ یہ صحیح ہے، دیکھنے کا بندہ یہ غلط ہے۔ خالق کا، پیدا کرنے والے کا بندہ، پیدا کرنے کا بندہ یہ غلط۔ تو اسی طرح عربی میں بھی یہی قاعدہ، نام کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں، عبد کا لفظ جوڑ کر اپنے بچوں کو نام رکھ سکتے ہیں، لیکن صفت کے ساتھ جوڑ کر نام رکھنا جائز نہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ جان سکتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے کلام، بات کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بات کرنے کی صفت ہے، لیکن کہیں بھی بات کرنے والا یہ نام نہیں آیا، تو اب اس صفت کے ساتھ جوڑ کر عبد الکلام نام رکھنا، یعنی بات کا بندہ، تو اس طرح صفت کے ساتھ عبد لفظ جوڑ کر نام رکھنا غلط ہے۔ یہ نام عبد الکلام جو نام ہے وہ غلط ہے، کیونکہ وہ صفت کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے۔ نام کے ساتھ، اسماء حسنہ کے ساتھ جوڑ کر نام رکھنا صحیح ہے۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الحاد جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الحاد جائز نہیں۔ الحاد کا مطلب کیا؟ ایسے نام جس کا معنی صحیح نہ ہو، ایسے نام جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اللہ کے لیے، ایسے نام اللہ کے لیے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں خدا کا لفظ اللہ کے استعمال نہ کریں، اللہ ڈائریکٹ اللہ کہیے۔ اکثر لوگ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے بار بار خدا خدا کہتے ہیں۔ تو خدا کے لفظ میں اگر معنی صحیح نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اللہ کا لفظ استعمال کریں۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یزدان اللہ کا نام ہے، حالانکہ یزدان اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الحاد جائز نہیں۔ غلط قسم کے الفاظ کو اللہ کے لیے استعمال کرنا، غیر ثابت شدہ ناموں کو اللہ کے لیے استعمال کرنا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی بھی قسم کھانا جائز ہے، اللہ کی صفت کی بھی قسم کھانا جائز ہے۔ جیسے کہ کہنا رحمان کی قسم ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، رب کی قسم ہے، مالک کی قسم ہے۔ تو اس طرح اللہ کے ناموں کے ساتھ قسم کھانا جائز۔ اسی طرح صفت کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ کی صفت کی، جیسے یہ کہنا اللہ کے قدرت کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت و جلال کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی قسم۔ تو قسم کھاتے ہوئے اللہ کے نام کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ کے ساتھ جوڑ کر اللہ کی صفات کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اور بھی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح عقیدے کا علم دے، ہر قسم کی گمراہیوں سے، فکری انحرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔